تو حقوق اور آداب میں ہم کہاں تھے؟ نیت کے آداب پڑھ لیے تھے، اللہ کے آداب، اللہ تعالیٰ کے آداب پڑھ لیے تھے، کتاب اللہ قرآن مجید کا ادب یعنی قرآن تلاوت کرنے کا ادب یہ بھی پڑھ لیے تھے، آداب تلاوت وغیرہ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بھی پڑھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد نفس کے آداب، اس میں تھے ہم، ہے نا؟ نفس کے آداب یعنی ہمارے خود اپنے آپ کے آداب جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو نفس کے آداب میں کیا بتایا تھا کہ اگر ہمارا نفس درست رہا تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو صحیح کر لیتے ہیں تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور اگر ہمارا نفس بگڑ گیا، ہمارا نفس اگر گندا ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم پڑھے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو کہ اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا وہ شخص جو کہ اور خسارے جو کہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیا، گندا کر لیا۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے گندا کر لیا، تو ایسا شخص جو ہے ناکام ہو گیا۔ کامیاب ہونا یعنی اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور ناکام ہونا، فیل ہونا کیا ہے؟ جہنم میں چلے جانا، جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چلے جانا، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نفس کے حقوق میں سب سے پہلے ہم پڑھے کہ توبہ و استغفار کرنا، نفس کو، دل کو پاک کرنے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے؟ توبہ و استغفار کرنا۔ جیسے ہی کوئی بھی گناہ ہو جا رہا ہے ہم سے، تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات کیا پڑھے تھے کہ مراقبہ، یعنی اللہ تعالی ہم کو جو ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہم جو ہے اپنے دل میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہی مراقبہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ ہر طرح کے گناہوں سے بچے گا۔ ٹھیک ہے، گناہ کرنے سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لے گا ہم سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات، یہ اللہ کی ذات جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے انسان گناہوں سے، برائیوں سے جو ہے بچ جائے گا۔ تو مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خیال جو ہے رکھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے سلف صالحین کے کئی اقوال ہم پڑھے تھے۔ جنید رحم اللہ کیا بتائے تھے کہ جنید رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ نظر نیچے رکھنے میں کیا چیز معاون بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، نظر نیچے رکھنا، دوسرے برائیوں سے، گناہوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ نہ، ہم اپنی نظر کو جو ہے بچا کر رکھنا، نیچے رکھنا، یہ کیسے جو ہے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم اپنی نظر کی جو ہے حفاظت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں جنید رحم اللہ، تمہارا یہ جاننا کہ تجھے دیکھنے والے کی نظر تیری نظر سے جو کسی کی طرف اٹھ رہی ہے زیادہ تیز ہے۔ تو کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس سے زیادہ تیز اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی برائی کو، غلط چیز کو، تو اس سے زیادہ تیزی سے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے یہ محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جو ہے اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔
پھر اس کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے اپنے ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، جب ہمیں جو ہے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ گناہ سے جو ہے بچ جائے گا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مالک رحم اللہ، عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے ایک شخص کو کہا کیا یہ شخص اللہ کے مراقبے میں رہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے مراقبے میں رہے، یعنی یہ خیال رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کس طرح اللہ کے مراقبے میں رہنا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس طرح رہ کہ گویا تو اللہ عز و جل کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس طرح رہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ خیال اگر ذہن میں رہے گا تو کیا ہے، ہر چیز سے بچ کر رہے گا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی معیت میں، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوا. مکہ مکرمہ کے سفر پر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سفر پر گئے، مکے کے سفر پر گئے. تو راست عام کے لیے اترے، پہاڑ پر سے ایک چرواہا ہمارے پاس آیا. عمر نے اس سے بغرض امتحان کہا اے چرواہے، ہمیں اپنی بکریوں میں سے ایک بکری فروخت کر دو. چرواہے نے جواب دیا میں غلام ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے سردار سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑ کھا گیا ہے. غلام نے جواب دیا اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور صبح چرواہے کے سردار سے ملے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا. دیکھیے یہ واقعہ کہ ایک چرواہا کتنا زیادہ اس کا جو ہے کتنا پختہ اور کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنا وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا کہ سفر پر جب عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن دینار رحم اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے مکے کے سفر پر جاتے ہیں تو درمیان میں آرام کے لیے اترتے ہیں راستے میں. تو پہاڑ پر سے ایک چرواہا کسے بولتے ہیں، بکریاں چرانے والا. تو بکریاں چرانے والا چرواہا جو ہے جا رہا ہوتا ہے، تو امتحان لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ اس سے وہ چرواہے سے بکری والے سے پوچھتے ہیں کہ تو مجھے ایک بکری دے دے، ایک بکری جو ہے بیچ دے. تو وہ چرواہا کیا بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ بکریاں تو میرے نہیں ہیں، میرے مالک کے ہیں، میں تو بس غلام ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر میں کیسے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مالک کی اجازت کے بغیر میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، یہ مالک کے بکریاں ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے سردار سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑ نے کھا لیا، کوئی دوسرا جانور نے، شیر نے یا چیتے نے یا پھر کوئی بھی جانور جو ہے اس کو کھا گیا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اس طرح سے کہہ دے. تو وہ چرواہا کیا بولتا ہے، دیکھیے وہ چرواہا بولتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں. یہاں مالک نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے، بھیڑ نے نہیں کھایا بلکہ میں اس کو بیچ دیا ہوں، یہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں کیسے بیچ سکتا ہوں. کتنا اس کا ایمان تھا، اس کا کتنا مضبوط یقین تھا اللہ پر کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں جو ہے اعلان جو ہے رو پڑتے ہیں سردار سے، اس چرواہے کو لے کر جو ہے آزاد کر دیتے ہیں. وہ چرواہا غلام تھا نا، تو غلام کو جو ہے
لے کر آزاد کر دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کس طرح سے اللہ کا مراقبہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم جو ہے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہو گیا، تو کیسے انسان جو ہے غلط کاموں سے، برائیوں سے جو ہے بچ جاتا ہے۔ اس چرواہے کا ایمان جو ہے مضبوط تھا، اس نے جو ہے یہ یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے گناہ کرنے سے بچ گیا، مالک کا جانور جو ہے بیچ کر جھوٹ بولنے سے بچ گیا وہ، کہ بھیڑیے نے کھا لیا، یہ جھوٹ بولنے سے وہ جو ہے بچ گیا، کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک صالح شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا جو کر رہی تھی، جبکہ ایک شخص اس سے دور الگ بیٹھا تھا۔ وہ نیک شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کلام کرنی چاہی۔ اس نے جواب دیا، اللہ کا ذکر مجھے زیادہ پسند ہے۔ استاد نیک جی آدمی نے کہا، اکیلے ہی؟ اس نے جواب استاد جی دیا، آپ کا آواز میرے ساتھ ٹوٹ اللہ اور 2 فرشتے ہیں۔ پھر پوچھا، ان لوگوں میں سے کون آگے بڑھا؟ پھر پوچھا، ان لوگوں سے کون آگے بڑھا؟ جواب دیا، جس کو اللہ معاف کر دے۔ کہا، راستہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں بولیے۔ جی السلام علیکم۔ پتہ نہیں ایک سے نیٹ ورک ایشو ہو گیا۔ جی تو چرواہے کا جو قصہ تھا، اس کے بعد ایک دوسرا قصہ بیان کر رہے ہیں، دوسرا واقعہ اللہ پر یقین رکھنے کا۔ ابھی آواز آ رہی ہے نا؟ جی استاد جی تو ایک نیک آدمی جو ہے، ایک نیک آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ نیک آدمی جو ہے ایک جماعت کے پاس سے جاتا ہے، ایک گروپ کے پاس سے جاتا ہے جو کہ تیر اندازی کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جماعت جو ہے تیر اندازی کر رہی ہوتی ہے، تو اس جماعت کے پاس سے ایک نیک آدمی گزرتا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی جو ہے الگ سے بیٹھ کر، جماعت سے الگ بیٹھ کر جو ہے ایک آدمی الگ بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ نیک آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ تو الگ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں اللہ کے ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ نیک آدمی پوچھتا ہے کہ اکیلے ہی ذکر کر رہے ہو کیا؟ تو کیا بولتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ اور 2 فرشتے ہیں، میرے ساتھ اللہ اور 2 فرشتے ہیں۔ پھر پوچھا، ان لوگوں میں سے کون آگے بڑھا؟ جواب دیا، جس کو اللہ معاف کر دے۔ کہا، راستہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں میں جو تیر چلا رہے ہیں تو ان میں آگے کون بڑھیں گے؟ تو
وہ کیا بولتا ہے کہ آگے وہ لوگ بڑھیں گے جن کو اللہ معاف کر دیں. پھر اس کے بعد جو ہے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اٹھ کے چلا گیا وہ. تو اس میں بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ جن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے, تو لوگ جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ذکر و اذکار میں بیٹھا ہوا تھا شخص, جب پوچھا گیا تو کیا کہتا ہے کہ اکیلا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ اور فرشتے میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ پر یقین ہونا یہ جو ہے نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کا سبب ہے. استاد جی, جی ہاں بولیے. استاد جی, یہ جو ابھی آپ نے واقعہ بنایا ہے یہ پیر بازی کا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا بھی نہیں, ایک آدمی گزر رہا تھا, ایک بڑی جماعت جو ہے تیر اندازی کر رہی تھی, لیکن ایک آدمی اس سے الگ جو ہے کونے میں الگ بیٹھا تھا ایک آدمی. تو یہ نیک آدمی جو گزر رہا تھا نا, تو وہ جا کر وہ الگ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھتا ہے کہ تو تیر اندازی کیوں نہیں کر رہا ہے, تو کیوں الگ بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں جو ہے ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا اکیلے ہی, وہاں سب جو ہے تیر اندازی کر رہے ہیں, تم اکیلے ہی بیٹھے ہو کیا؟ تو وہ کیا بولتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اللہ اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ اللہ اور فرشتے ہیں. تو اس کے بعد پوچھتا ہے نیک آدمی کہ یہ تیر اندازوں میں سے کون آگے بڑھیں گے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ تو وہ بولتا ہے کہ جس کو اللہ معاف کر دیں. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کر کے اٹھ کر چلا گیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ آدمی الگ سے تیر اندازی کرنے کے بجائے یہ ایک آدمی جو ہے الگ کیوں بیٹھا تھا؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا تھا. کیوں اللہ کا ذکر کر رہا تھا؟ کیونکہ اس سے جو ہے اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے, فرشتے ساتھ ہیں مل کر. ٹھیک ہے, جب اللہ پر یقین ہوتا ہے انسان کو, تو انسان جو ہے نیکیوں میں, اچھے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو استاد جی, جو اس نے پوچھا تھا کہ وہ صحیح راستہ کدھر ہے, پھر وہ آسمان کی طرف وہ اشارہ کر کے چلا گیا, تو یہ میں نہیں سمجھا استاد. کہاں راستہ کدھر ہے, راستہ کدھر یعنی کہاں جاتے ہو تم؟ تو وہ جو ہے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور جو ہے اٹھ کر چلا گیا. یعنی آسمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف, اوپر یعنی اوپر کی طرف اشارہ کیا. راستہ یعنی اللہ کی طرف جانا ہے, راستہ کدھر ہے یعنی اللہ کی طرف جانا ہے مجھے بول کر وہ اشارہ کر کے اٹھ کر چلا گیا. ٹھیک ہے, جی استاد. جی. پھر اس کے بعد دیکھیے, کہتے ہیں زلیخا جب یوسف علیہ السلام کو خلوت میں لے گئی تو اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا تو اس پتھر کا لحاظ کر رہی ہے, اور یوسف علیہ السلام نے کہا تو اس پتھر کا لحاظ کر رہی ہے, اور میں بادشاہ جبار کا لحاظ کیوں نہ کروں؟ تو یہاں پر کیا ہے, یوسف علیہ السلام کو جب یہ زلیخا معلوم ہے نا, زلیخا جو کہ کیا ہے, جو بادشاہ اس کو یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا. یوسف علیہ السلام کو اس کے ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو بعض لوگ تاجر وہاں سے اس کو اٹھا کر لے گئے اور بازار میں بیچے. تو ایک بادشاہ اس کو خرید کر اپنے محل میں لے گیا. تو اس بادشاہ کی بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کو برائی پر ابھارتی ہے, برائی کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ بادشاہ کی بیوی کا نام زلیخا ہے, تو وہ کیا کرتی ہے, بت کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیتی کہ بت جو ہے نہیں دیکھنا بول کر. ٹھیک ہے, میں جو ہے برائی کی طرف بلا رہی ہوں اس لیے بت نہیں دیکھنا بول کر وہ کپڑا ڈال دیتی ہے. تو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں کہ تو بت نہیں دیکھنا بول کر بت کا لحاظ کر رہی ہے, میں کس کا لحاظ کرتا ہوں؟ میں بادشاہ جبار کا لحاظ کرتا ہوں. یعنی
بادشاہ جبار کا لحاظ کیوں نہ کروں, اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیوں نہ کروں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیوں نہ کروں, بول کر یوسف علیہ السلام بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام کو جو برائی سے, جو گناہ سے جو ہے روکنے والی چیز کیا تھی, ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیوں نہ کروں, اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے میں جو ہے اس برائی کی طرف نہیں آ سکتا, بلکہ یوسف علیہ السلام بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو معلوم ہوا کہ برائی سے, گناہ سے رکنے کا سبب اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا یہ؟ جی استاد. جی, تو اور بعض استاد نے اس جی کی جی ہاں بولیے. تو استاد جی جو وہ بادشاہ کی وائف تھی, انہوں نے وہ آئیڈل کو ڈھاک دیا, کیونکہ جو یوسف علیہ السلام کو برے کے لیے بلا رہی تھی تو وہ وہ دیکھے نہیں نہیں, دیکھنا اس بول لیے وہ ڈر ہاں, سے. جی جی جی, وہ نہیں دیکھنا بول کر وہ جو ہے کپڑا اوپر ڈال دی. تو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں کہ تو یہ بت نہیں دیکھنا بول کر بولتی ہے, بت نہیں دیکھنا بول کر اس کا لحاظ کر رہی ہے, میں جو ہے اللہ کا لحاظ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے. بادشاہ جبار, اللہ کا لحاظ کیوں نہ کروں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میں جو گناہ کی طرف ہی آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے, اور جی بعض نے اس کے بارے میں درج ذیل اشعار کا ذکر کیے ہیں, یہی واقعے کے بارے میں درج ذیل جو ہے اشعار جو ہے بعض جو ہے بتائے ہیں. کیا ہے وہ؟ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفي عليه يغيب. کہ جب تو کبھی کسی جگہ اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں, بلکہ کہو میرے اوپر نگران ہے, میرے اوپر نگران فرشتے نگران ہیں. اور نہ یہ سمجھ کہ اللہ ایک لمحے بھی غافل ہے, اللہ ایک لمحہ بھی تمہیں جو نہیں دیکھ رہا ہے, تم سے غافل ہے بول کر ہرگز یہ نہ سمجھو. اور نہ یہ کہ جو تو اس سے چھپاتا ہے وہ چیز اس سے غائب ہے, اور یہ بھی نہ سمجھو کہ جس چیز کو تم چھپا رہے ہو اللہ سے, وہ جو ہے چھپ کر رہ جائے گی, اللہ جو ہے نہیں دیکھے گا, ایسے بھی مت سمجھو ہرگز بھی. ٹھیک ہے, الم تر ان اليوم اسرع ذاهب وان غدا للناظرین قریب. کیا تو نہیں دیکھتا کہ آج کتنی تیزی سے گزار رہا ہے, آج یعنی آج کا دن, ہر دن جو ہے انسان کا کتنی تیزی سے گزر رہا ہے, اور کل دیکھنے والوں کے کتنا قریب ہے. ٹھیک ہے, کل یعنی قیامت جو کتنا قریب آ رہی ہے, کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر دن آج میں یہ کروں گا بول کر بولتا ہے, لیکن وہ دن جو ہے فوری گزر جاتا ہے. کتنی تیزی سے دن جو ہے انسان کے گزر جاتے ہیں, اور جو ہے انسان جو ہے کتنا قریب جو ہے کل کے کتنا قریب ہو رہا ہے, یعنی کل یعنی قیامت کے دن کی کتنا قریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان اشعار سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو, بلکہ فرشتے تمہارے اوپر نگران ہیں, فرشتے جو نوٹ کر رہے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو. اور یہ بھی مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جو بھی تم کرتے ہو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور کچھ جتنا بھی تم چھپانا چاہو کسی کام کو, وہ جو ہے اللہ سے کوئی بھی چیز جو ہے چھپ نہیں سکتی. پھر اس کے بعد کہا کہ جتنی یہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کتنا تیزی سے دنیا جو ہے گزر رہی ہے, اور آخرت کتنا جو ہے تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے. تو آخرت کی فکر کرو, قیامت کی فکر کرو, کیونکہ آخرت جو بہت جلد آنے والی ہے. تو یہ جو مراقبہ, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ یقین جو ہے انسان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس سے استاد ہر طرح کے گناہوں سے, برائیوں سے بچے گا, اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا انسان. ٹھیک ہے, تو آج اسی پر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. استاد جی جی ہاں بولیے. استاد جی میں لاسٹ والا نہیں سمجھا, جو دن کتنا جلدی چلا جاتا ہے وہ.
جی اگلی کلاس میں ایک بار پھر انشاءاللہ دوبارہ اشعار کا جو ہے ترجمہ انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے استاد. ہے جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. جزاک اللہ خیر. آمین ویاکم. بارک